سورہ النساء اور قرآن کریم کی تفسیر سمجھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور ان لوگوں کی توبہ نہیں جو گناہوں میں لگے رہتے ہیں، یعنی ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہے جو توبہ کرنے کے بعد بھی پھر گناہوں میں لگے رہتے ہیں، تو ایسی توبہ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جب ان میں کسی کو موت آئے تو کہنے لگے اب میں نے توبہ کی، اور نہ ان لوگوں کی کوئی توبہ ہے جو کفر کی حالت میں مرے، اور وہ لوگ جو کفر کر کے یعنی کہ کافر کفار، ان لوگوں کی بھی حالت کفر میں توبہ اگر وہ کریں تو قبول نہیں ہے، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ کل ہم نے اس سے اوپر والی آیت نمبر 17 کے اندر سنا تھا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے لازم کر لیا ہے، وہ انہی کی ہے جو نادانی سے برائی کریں اور پھر تھوڑی دیر میں توبہ کر لیں، یعنی کہ جو بھول کر یا نادانی کی وجہ سے یا جہالت کی وجہ سے توبہ کریں اور پھر تھوڑی دیر میں، یعنی کہ موت کا وقت آنے سے پہلے، تھوڑی دیر کا یہ مطلب نہیں کہ آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 یا 1 سال 2 سال، موت سے پہلے اگر وہ توبہ کر لے گا تو اللہ رب العزت ان کی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ مگر توبہ یاد رکھیں کہ توبہ کہتے اسے ہیں کہ انسان اپنے جن گناہوں سے وہ توبہ کر رہا ہے ان گناہوں کی طرف زندگی میں کبھی بھی پلٹ کر نہ جانے کا یا انہیں نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے، عزم مصمم کر لیں کہ جو گناہ مجھ سے ہوا ہے اللہ میں تیری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی یہ گناہ میں نہیں کروں گا، اس کو کہتے ہیں توبہ۔ یہ توبہ نہیں ہے، ہمارے یہاں ایک رواج ہے کہ لوگ ہاتھوں کو گالوں پر مار کے توبہ کر لیتے، تو یہ توبہ نہیں ہے یا استغفار پڑھ لینا۔ عزم مصمم کرنا، پختہ ارادہ کرنا کہ کبھی اس گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا، اس پختہ ارادے کا نام ہے توبہ۔ تو اگر کوئی سچے دل سے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے نا، جس انسان کے ساتھ، اسے پھر اپنے گناہوں پر احساس ہوتا ہے کہ مجھ سے اللہ رب العزت کی بڑی نافرمانی ہو گئی، مجھ سے بڑے جرم ہوئے، گناہ ہوئے، اب مجھے اپنی زندگی کو تبدیل کرنا چاہیے، اپنے گناہوں بھری زندگی چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو جس کو یہ احساس ہوتا ہے نا، سمجھے اللہ اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے۔ تو توبہ جو موت سے پہلے اگر سچے دل سے کر لیں تو اللہ رب العزت اپنی رحمت سے اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ یہاں جو آیت میں کہا گیا کہ ان کی توبہ قبول نہیں، اوپر والی آیت میں توبہ کی قبولیت کا جو وعدہ گزرا، یعنی کہ کل کی آیت میں کہ جس پر اللہ رب العزت نے قبولیت کا وعدہ فرمایا، اس کی وضاحت کر دی گئی۔ اب ان افراد کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جن کی توبہ قبول نہ ہوگی، یعنی کہ ایسا انسان جو موت کے وقت حالات دیکھ کر کے توبہ کرے، اسے سب کچھ نظر آ رہا ہو، غیب معلوم ہو چکا ہو، سارے آثار ظاہر ہو چکے ہو، عذاب کے فرشتوں کو دیکھ رہا ہو، موت کا وقت اور موت کی سختی بھی طاری ہو چکی ہے، اور اس وقت وہ توبہ کر رہا ہے سب کچھ دیکھ کر، تو ایسی توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ ہاں، موت کے وقت سے پہلے اگر وہ توبہ کر لیں تو اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ اس آیت میں انہی لوگوں کا ذکر ہے جن کی توبہ قبول نہیں، تو وہ کون ہے؟ آیت میں سیئات سے مراد گناہ ہوں تو معنی یہ ہوگا کہ جو لوگ کفر کے علاوہ دیگر گناہوں میں ملوث رہے، جب موت کے آثار ظاہر ہوئے، عذابات الہی کا مشاہدہ کر لیا
اور روح حلق تک آ پہنچی، اب توبہ کریں تو مقبول نہیں. یعنی سب کچھ عذابات کا بھی مشاہدہ کر رہے ہیں، روح حلق تک آ چکی ہیں، سب کچھ نظر آ رہا ہے، اس وقت اپنے گناہ یاد آ رہے ہیں اور پھر وہ توبہ کرے تو یہ توبہ قبول نہیں ہے. لیکن یہ وقت آنے سے ایک لمحہ پہلے بھی، یہ وقت آنے سے ایک لمحہ پہلے بھی اگر توبہ کر لی تو توبہ قبول ہے، تو پھر وہ توبہ قبول ہے. اور اگر ان مسلمانوں کی توبہ مقبول نہ بھی ہو تب بھی وہ افراد ہمیشہ جہنم میں نہ رہیں گے. اگر ایسے مسلمان جو گناہ گار ہیں اور عین موت کے وقت بھی اگر وہ توبہ کریں تو توبہ تو قبول نہیں ہے کہ سب کچھ نظر آئے اس کے بعد توبہ کریں. تو اگرچہ وہ توبہ قبول نہیں ہوگی مگر وہ مسلمان ہے تو پھر وہ مسلمان ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا. اپنے گناہوں کی سزا پا کر پھر اللہ رب العزت گناہوں سے پاک کر کے اسے جنت عطا فرمائے گا. تو پھر وہ افراد ہمیشہ جہنم میں نہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں بخش دے، چاہے تو سزا دے، لیکن سزا پوری ہونے کے بعد جنت میں جائیں گے. البتہ وہ لوگ جو کافر مرے قیامت کے دن ان کی توبہ قبول نہیں. یعنی جنت کے داخلے کے لیے ایمان شرط ہے. مسلمان اگر گنہگار ہے تو گناہوں کی سزا یقیناً ملے گی، دوزخ میں بھی جانا پڑے گا، سزا ضرور دی جائے گی، مگر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رکھا جائے گا. جو اس کے گناہ ہے اس کی سزا پا کر وہ طیب و طاہر ہو جائے گا، پھر اللہ رب العزت ایک مدت کے بعد جب چاہے گا اسے جنت عطا فرما دے گا. مگر جو کافر ہے، کفر پر مرا ہے، تو اس کے لیے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم لکھ دی جاتی ہے. وہ لوگ جو کافر مرے قیامت کے دن ان کی توبہ قبول نہیں، یعنی کہ کسی صورت نجات نہ پائیں گے، کوئی صورت ہی نہیں کہ انہیں نجات مل جائے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے عذاب میں مبتلا رہیں گے. ایک قول یہ ہے کہ آیت میں جو سیئات سے مراد اگر کفر ہے تو اس صورت میں یہ معنی ہوگا کہ وہ کفار جو موت کے آثار دیکھ کر یعنی غیب کا مشاہدہ کرنے کے بعد اپنے کفر سے توبہ کریں اور اپنے ایمان کا اقرار کریں تو ان کی یہ توبہ اور اقرار ایمان قابل قبول نہیں ہے. یعنی کہ ایسا کافر کہ زندگی بھر تو کفر میں مبتلا رہا مگر موت کی سختی جیسے ظاہر ہوئی، روح حلق تک آ گئی اور سب کچھ نظر آنے لگا، اس وقت وہ ایمان کا اقرار کر رہا ہے اور اپنی کفر سے توبہ کر رہا ہے تو پھر اس کی یہ توبہ قبول نہیں، اور ایسے وقت میں ایمان لانا بھی مقبول نہیں ہے. اگر تو اس سیئات سے کفر مراد ہے اور اگر اس سیئات سے مراد گناہ ہے تو وہ مسلمان جو عین موت کے وقت توبہ قبول کرتے ہیں سب کچھ دیکھنے کے بعد، تو پھر ایسے مسلمانوں کی بھی ان گناہوں سے توبہ قبول نہیں ہے. مگر وہ مسلمانوں کی توبہ اگرچہ قبول نہیں مگر جہنم میں وہ ہمیشہ نہیں رہیں گے، اپنے گناہوں کی سزا پا کر پھر اللہ رب العزت جب چاہے گا انہیں جنت عطا فرمائے گا. مگر جو کفر میں مرا اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلنا لکھا جا چکا. تو کفر کا ایمان کا اقرار موت کے وقت قابل قبول نہیں ہے. ایسی توبہ تو فرعون نے بھی کی تھی. یوں ہی وہ لوگ جو حالت کفر میں مر گئے یعنی بوقت موت بھی توبہ نہ کی تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی سزا پائیں گے. جب موت کے وقت توبہ کرنے والے کی قبول نہیں اور اس کے لیے ہمیشہ جہنم ہے تو پھر جنہوں نے ہمیں پوری زندگی کفر میں گزار دی اور موت کے وقت بھی توبہ نہ کی تو پھر ان کے لیے تو یقیناً جہنم کی سزا متعین ہے. اب یہاں ایک مسئلہ ذکر کیا گیا ہے کہ کیا کافر کے لیے دعائیں مغفرت کر سکتے ہیں یا نہیں. جو کسی کافر کے لیے اس کے مرنے کے بعد اس کے کفر کا علم ہونے کی صورت میں دعائے مغفرت کرے یا کسی مردہ مرتد کو مرحوم یا مغفور کہے یا کسی مرے ہوئے ہندو کو بیکنٹھ باشی یعنی کہ جنتی کہے، وہ خود کافر ہے. کسی کافر کے لیے ہم نہ دعائے مغفرت کر سکتے ہیں، نہ اسے ہم جنتی کہہ سکتے ہیں، نہ اسے مرحوم کہہ سکتے ہیں، نہ انہیں مغفور کہہ سکتے ہیں. ایسا کہنے والا، ایسا سمجھنے والا یہ خود کافر ہے.
اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ نبی اور ایمان والوں کے لائق نہیں کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگے، نبی کے لیے بھی اور ایمان والوں کے لیے لائق نہیں کہ مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت مانگے، اگرچہ وہ رشتہ دار ہوں، اگرچہ وہ کتنا ہی قریبی رشتہ کیوں نہ ہو، جبکہ ان کے لیے واضح ہو چکا ہے کہ وہ دوزخی ہیں۔ تو کسی کافر کے لیے نہ تو ہم دعائے مغفرت کر سکتے ہیں، نہ انہیں مرحوم کہنا چاہیے، نہ مغفور کہنا چاہیے، اور نہ ہی جنتی کہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن، اللہم ارزقنا تلاوت القرآن، اللہم اہدنا ہدایت القرآن، اللہم ربنا آتنا شفاعت القرآن، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔